دیکھو مسلمانوں، تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، تمہیں رسول کے ساتھ عشق کا دعویٰ ہے، تو سن لو، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، ایسی صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اب یہاں پر جہاد کی نویں منزل کا ذکر کر دیا گیا۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسی سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع جب آئے گا تو جہاد کی بات کی جائے گی، اور وہاں سوال کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں وہ کاروبار، وہ سودا بتایا جائے جو تمہیں جہنم کی آگ سے، عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے بچا لے؟ چاہتے ہو تو سنو، وہ کاروبار کیا ہے، وہ سودا کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور اس میں کھپاؤ اپنے مال بھی اپنی جانیں بھی۔ تو یہ جہاد کا براڈ بیس، جہاد فی سبیل اللہ، میں آپ نے اپنی اس تقریر میں عرض کر چکا ہوں، جیسے پیرامڈز، جیسے کہ یہ اہرام مصر ہیں، وہ تکون سے جو جاتی ہے پیرامڈ بنتا ہے، تو نیچے براڈ ہے بیس، لیکن یہ رفتہ 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 کم ہوتے 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 وہ ٹاپ پر آتا ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ بہت براڈ بیسڈ ہے، لیکن یہ 8 منزلوں کے بعد قتال فی سبیل اللہ بنتا ہے۔ یہاں میں ذرا ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ آج پوری دنیا میں جہاد کا لفظ بدنام ہو گیا ہے، گالی بن گیا ہے، اور قتال کا لفظ وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سے ان آیات کو نکال دیا جائے، بلکہ ان کے زیر اثر، آج مغرب کے زیر اثر جو ان کا حکم ماننے والی حکومتیں ہیں، وہ کم سے کم قرآن سے تو نہیں نکال سکتے، لیکن اپنے مدرسوں اور سکولوں کے نصاب میں سے ان آیات پر کو نکال رہے ہیں کہ جہاد اور خاص طور پر قتال کی آیات نکال دی جائے۔ اپنے نصاب میں تو کر سکتے ہیں نا کہ ان آیات کا ذکر نہ ہو۔ سعودی عرب میں یہ حکم دیا گیا کہ جہاد اور قتال، اور خاص طور پر نصارہ اور یہود کے بارے میں قرآن مجید میں جو آیات آئی ہیں ان کو اپنے خطبوں میں بیان نہ کیا جائے۔ یہ ہو چکا ہے، جو بھی انگریز کی جیب میں ہے، جو بھی امریکہ کی جیب میں لوگ ہیں، اور ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تعلیم کا نیا نظام جو بن رہا ہے، جو یہ امپورٹڈ جو وزیر تعلیم ہے، ایک این جی او سے لی گئی تھی، اور وہ آج جو ہے بلوچستان سے جو منتخب ہو کر آئی ہیں، اور وہ وزیر تعلیم ہے۔ اصل میں ان کا مقصد کیا ہے جو امریکہ نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی نصاب میں سے، اسلامیات کے نصاب میں سے وہ حصے نکال دیے جائیں جس سے کہ لوگوں کے اندر جہاد اور قتال کی فضیلت اور اس کے لیے جذبہ ابھرتا۔ قرآن میں رہے، ٹھیک ہے، قرآن سے تو کوئی نہیں نکال سکتا، کسی کا باپ نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کے اندر سے نکالا نہیں جا سکتا۔ ایک موقع پر گلیڈسٹون تھا کہ جو وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، اور اس نے اپنی پارلیمنٹ میں قرآن مجید کا نسخہ یوں لہرایا تھا، جب تک دنیا میں یہ کتاب موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے کلکتہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ قرآن مجید کو بین کر دیا جائے انڈیا کے اندر۔ اس میں تو آیات ہے قتال کی ہے، جہاد کی، اگرچہ اس میں جو میں اپنی پہلی تقریر میں بیان کر چکا ہوں، مغالطے جو پیدا ہوئے دنیا میں ان میں ہمارا اپنا عمل دخل ہے۔ ہم نے جہاد کی ہر شکل کو جنگ قرار دے دیا، اور جنگ جو ہے مسلمان جب بھی کرے، جس شکل میں کرے، جس مقصد سے کرے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو ہم نے خود بدنام کیا ہے۔ اس حوالے سے یہ جان لیجئے یہاں جس قتال کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ 8 منزلوں سے گزر کر جہاد کرنا اور قتال کرنا ہے۔ پہلے دعوت دینی ہے، پہلے اپنے آپ کو پورا اتارنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، معاشرے کے غلط جو دباؤ ہیں ان کو ریزسٹ کرنا ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا ہے کہ تم ہمیں ادھر دلانا چاہتے ہو، ہم نہیں جانا چاہتے، ہم دوسری طرف جائیں گے۔ شیطان کے خلاف جہاد کرنا ہے جو ہمارے نفس کے اندر پھونکے مارتا ہے، اور ہماری جو خواہشات ہیں
ایڈن لبیڈو، جو ہمارے اندر شہوات ہیں ان کے اندر پھونکے مار کر انہیں مشتعل کرتا ہے۔ پھر یہ کہ معاشرے کے اندر غلط نظریات کے خلاف جہاد ہے، غلط فلسفوں کے خلاف جہاد ہے، غلط خیالات کے خلاف جہاد ہے، اور دین کی دعوت دینا ہے حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ جدال کرنا پڑے تو وہ بھی بہت عمدہ طریقے سے، وجادل بالتی احسن۔ پھر اگر تکلیف آ رہی ہے تو جھیلی جائے، برداشت کی جائے، ریٹیلیٹ فوراً نہ کیا جائے، جب تک کہ طاقت اتنی نہ ہو جائے کہ آپ شور ہو جائیں کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس نظام باطل سے ٹکرا کر اور اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں، تب میدان میں آئے، قتال کا معاملہ بھی آ جائے گا۔ لیکن ان منزلوں سے گزرے بغیر یہ تو ہو سکتا ہے کوئی جنگ جائز ہو، اپنے حقوق کے لیے جنگ کی جا رہی ہے، ظاہر بات ہے اب روسی فوجیں آ گئی تھی افغانستان میں، تو ہر افغان کا آدمی کا اور ہر شخص کا یہ فرض تھا کہ وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے تحفظ کرے، لڑے۔ یہ جہاد تھا، جائز تھا، جہاد فی سبیل الحریت، آزادی کے لیے جہاد۔ اس کے لیے یہ 8 منزلیں طے کرنی ضروری نہیں ہے۔ اب اس کے لیے وہ 8 منزلیں طے کرنی شروع کر دیتے تو وہ تو جو روس کا اقتدار اور اختیار ہے اور وہاں پر وہ پنجے اپنے پورے جو ہے وہ گاڑ لیتا۔ اس جہاد کے لیے یہ 8 منزلیں نہیں ہیں، وہ تو فوراً میدان میں آؤ اور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ جائز جنگ ہوگی دفاع کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے۔ بھارت حملہ کر دے ہم پر، ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہوگا کہ وہ اس کے لیے مدافعت کے لیے جو بھی کچھ کر سکتا ہو، اگرچہ سویلین ظاہر بات ہے بہت کم کچھ کر سکتے ہیں آج کل، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ افغانستان میں جنہوں نے جہاد کیا تھا وہ سب سویلینز ہی تو تھے، وہ کوئی فوجی تو نہیں تھے۔ ایک عوامی سطح پر ایک بات اٹھ جائے، ہر شخص کھڑا ہو جائے، اس حوالے سے یہ تو وہ 8 منزلیں طے کر کے جہاد نہیں ہے، یہ جہاد جائز جہاد ہے اپنے دفاع کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ جو چلے گا وہ یہ 8 منزلیں طے کرے گا۔ حضور نے یہ 8 منزلیں طے کی 15 برس میں، 13 برس مکے کے اور 2 برس پھر مدینے میں جا کر، اور اس کے بعد غزوہ بدر ہوا، پہلا قتال ہوا۔ 15 برس تک جہاد ہوتا رہا، دعوت ہوتی رہی، تبلیغ ہوتی رہی، تزکیہ ہوتا رہا، تربیت ہوتی رہی، تعلیم ہوتی رہی، تیاری ہوتی رہی، اور اگر کوئی مار رہا ہے تو اس کو مار سہ لی ہے، جھیل لی ہے، کسی نے گالی دی ہے تو برداشت کیا ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے تو جواب میں جو ہے پھول پیش کیے گئے۔ یہ سارا کام ہو رہا تھا، جہاد ہو رہا تھا، قتال نہیں تھا۔ قتال آ کر اس وقت ہوا ہے جب محسوس ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا، ہمیں جو ہے ایک ایسی جگہ دے دی ہے جہاں ہمیں کافی طاقت حاصل ہے، ہمارا ایک بیس ہے، یہاں سے ہم لانچ کر سکتے ہیں ایک آفینسو اہل مکہ کے خلاف، مشرکین کے خلاف۔ تو پھر قتال کا مرحلہ ہے۔ لیکن یہاں پر اس آیت میں آخری منزل کا ذکر کر دیا گیا۔ یہ کیوں؟ کہ جان لو اگر یہ تمہارا ہدف نہیں ہے تو پھر تم سچے مومن نہیں ہو۔ یعنی یہ کہ آپ راستہ تو طے کرتے ہیں، آپ کو جانا ہے 100 میل، لیکن آپ کو معلوم ہے جانا کہاں ہے۔ جانا ہے ساہیوال جانا ہے یا جانا ہے سرگودے جانا ہے، منزل تو معین ہے نا۔ چاہے ابھی آپ چل رہے ہیں، ابھی 10 میل پہنچے، ابھی 20 میل پہنچے، ابھی 30 میل پہنچے، ابھی 40 میل پہنچے ہیں، 80 میل آ گئے، 90 میل آ گئے، اب اگلا جو ہے پڑاؤ جو ہے اس 100 میل پر آ جائے گا۔ لیکن یہ کہ ہدف معین ہونا چاہیے۔ جہاد فی سبیل اللہ اور بندہ مومن کی زندگی کا ہدف ہے قتال فی سبیل اللہ۔ اس راستے پر چلنا ہے کہ اگر اس میں ریسپانس مل جائے، کافی لوگ ساتھ آ جائیں، ڈسپلنڈ ہوں، وہ سم و طاعت کے عادی ہو گئے ہوں، وہ اپنے نفس کے اوپر حکمران ہو چکے ہوں، بجائے اس کے کہ نفس کے محکوم ہوں، نفس پر حاکم بن چکے ہوں، اپنا تزکیہ کر چکے ہوں، اللہ کی محبت اور آخرت کی نجات کے سوا کوئی شے ان کا مقصود و مطلوب نہ رہے۔ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اگر ایسی ایک بڑی جمعیت فراہم ہو گئی ہے تو آپ قتال کی طرف بھی جائیں گے، نہیں ہوتی تو وہ قتال کی منزل نہیں آئے گی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، معاشرے سے ریسپانس ملا ہی نہیں، آبان و انصار نکلے ہی نہیں، آئے ہی نہیں، تو آگے قتال کا مرحلہ تو نہیں آ سکتا۔ ایسے یوں سمجھیے کہ اگر سورج جو ہے نصف النہار پر کھڑا ہو جائے، وہ نیچے اترنے کا نام ہی نہ لے، تو ظہر کا وقت نہیں آئے گا، آپ ظہر نہیں پڑھ سکتے۔ ظہر آپ پڑھیں گے اسی وقت جب کہ سورج ڈھل کے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہ تو سورج نصف النہار سے جب ڈھلکے گا پیچھے کی طرف، مغرب کی طرف، تب ظہر کا وقت ہوگا نا۔ اگر وہی کھڑا ہے تو ظہر آئے گا ہی نہیں، آپ ظہر نہیں پڑھ سکتے۔
اسی طریقے سے اگر وہ مرحلہ قتال کا نہیں آتا، اگر وہ 8 منزلیں جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ طے نہیں کی ہے تو وہ نہیں آئے گا مرحلہ، لیکن نیت رہے گی، نیت پہلے سے ہونی چاہیے۔ جانا ساہیوال ہے، جانا سرگودا ہے، ہمارا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اورینٹڈ ہوگا، ڈائریکٹڈ ہوگا اس ہدف کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث ہے بڑی پیاری، جس شخص نے اللہ کی راہ میں کبھی قتال نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اپنے نفس میں اس کے لیے کوئی تمنا اور آرزو پیدا کی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، وہ نفاق کے ایک شعبے پر، ایک شاخ کے اوپر اس کی موت واقع ہوئی۔ بندہ مومن کے سینے میں یہ آرزو رہنی چاہیے کہ اللہ وہ وقت آئے تیرے راستے میں قتال کا، فی سبیلک، تیرے راستے میں قتال، باقی اور نہیں۔ راستہ یہ ہماری جد و جہد دعوت کے مراحل سے گزر کر اور کامیاب ریسپانس ملے اور مناسب تعداد میں لوگ آ جائیں، ان کی تربیت ہو جائے، اتنی طاقت فراہم ہو جائے کہ پھر قتال فی سبیل اللہ کی منزل آ جائے، اے اللہ آئے میری زندگی کے اندر۔ اگر یہ تمنا نہیں ہے دل میں تو فقط مات علی شعبۃ من النفاق، تو اس شخص کی موت ایک قسم کے نفاق پر واقع ہوئی ہے، ایمان پر نہیں۔ یہ نیت کا یہ ہدف جو ہے یہ ہونا لازم۔ لہذا اس آیت میں ابھی جہاد کی بات جو ہے میں نے آپ سے عرض کیا وہ دوسرے رکوع کے شروع میں آئے گی، لیکن یہاں پر فوراً جو ٹاپ کی بات کہہ دی، تیاری دیکھ لو، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ علامہ اقبال کا یہ شعر جو ہے اسی اسلوب سے ماخوذ ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو محبت ہے، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو دیکھ لو اللہ کی محبت کا ایک معیار ہے۔ اللہ کی محبت ہر کہو میں کو نہیں ملتی، اللہ کی محبت جو ہے وہ ہر طالب کو نہیں ملتی۔ اللہ کی محبت کس کو ملے گی؟ کہ جو اس کے راستے میں جنگ کرنے کو تیار ہو، اس طرح صفیں باندھ کر، سیسا پلائی ہوئی دیوار، آج ہم کہیں گے تو کہیں گے ری انفورس کانکریٹ، ایسی جیسے بنکرز بنتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کتنے چوڑی چوڑی ان کی دیواریں رکھی جاتی ہیں، کتنا اس کے اندر آئرن سٹیل جو ہے وہ جھونکا جاتا ہے تاکہ توپ کا گولہ کتنے زور سے آئے لیکن اس بنکر کی دیوار کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور جو اندر بیٹھے ہوئے وہ محفوظ رہیں۔ تو جب جنگ کریں اللہ کی راہ میں تو ان کی صفیں ایسی ہوں جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، جیسے کہ بنکرز ہیں کہ ان کے اندر کوئی رکھنا جو ہے بڑے سے بڑا توپ کا گولہ بھی آئے گا تو رکھنا نہیں ڈالے گا، یہ صف جو ہے تتر بتر نہیں ہوگی۔ یہ ہے اللہ کی محبوبیت کا مقام۔ تو دیکھ لو، اگر تو اس راستے پر آنا ہے اور خلوص دل کے ساتھ آنا ہے تو اللہ نے تو اپنی محبت کے مقام کے تمہیں اطلاع دے دی ہے۔ محبوبیت خداوندی کا مقام کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اولاً تو جہاد فی سبیل اللہ، جس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو اپنی کمر کسنے کے لیے ہمیں ہمت عطا فرمائے اور دل میں یہ آرزو پیدا کر دے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ مطلوب و مقصود مومن شہادت ہو جائے، اللہ کی راہ میں ہمیں موت آئے، قتال فی سبیل اللہ کے راستے میں اس میں ہمیں موت آ جائے تو اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے۔